نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ سبق میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو تمام گروہ مانتے تھے، مشرکین عرب اور یہود و نصارہ۔ اس لیے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا اور بتایا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تم منکر ہوئے ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ کے گئے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کب مانگی تھی؟ جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس لیے آج کے سبق میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے، اس کے بعد دعا کا ذکر ہوگا۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب، یرفع، بلند کرتے تھے، اٹھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بنیادیں بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ معلوم ہوا بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ بیت اللہ اس سے پہلے بھی تعمیر تھا، تبھی تو بنیادیں پہلے سے تھی۔ سورہ آل عمران میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا اس دھرتی پر وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ اور سورۃ الحج میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ ہم نے نشاندہی کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی مکان اور اس جگہ کی۔ تو معلوم ہوا پہلی دفعہ تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نہیں فرمایا، بلکہ بیت اللہ کی تعمیر پہلے ہوئی ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کی ہے، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں، فرشتوں کا قول بھی بعض مفسرین نے کیا ہے کہ پہلے انہوں نے تعمیر کی۔ بہرحال چونکہ مختلف حالات میں، ادوار میں، سیلابوں میں بیت اللہ منہدم ہوا اور تعمیر اس کی گر گئی، لیکن بنیادیں تو موجود تھیں، تو اس بنیادوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر ان بنیادوں سے اوپر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔
آج جو بیت اللہ میں حتیم ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں شامل تھا، باہر نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی اس وقت قریش نے ایک دفعہ پھر بیت اللہ کی تعمیر کی، چونکہ قریش نے یہ بات کی تھی کہ ہر بندہ اپنے خون پسینے کی کمائی، خالص حلال کی کمائی لے کر آئے اور اسی کی کمائی سے ہم بیت اللہ تعمیر کریں گے۔ اللہ کا گھر بنانا ہے اور حرام تو دور کی بات ہے، اس میں مشکوک مال بھی نہیں لگنا چاہیے۔ وہ حلال پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا، چندہ جمع ہوا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، تو وہ اتنا نہ ہوا کہ پورا بیت اللہ اس میں تعمیر ہو جاتا، تو انہوں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ باہر رہنے دیتے۔ تھوڑی سی جگہ باہر رہ گئی اور یہ وہی حتیم ہے جو باہر ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے اندازہ تو فرمائیں کہ کس قدر اخلاص کے ساتھ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، کہ مشکوک پیسہ بھی نہیں لگایا اس میں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے بھائی دھیان کرنا، بھائی کوئی مشکوک مال مسیتی نہ آئے۔ میں سب سے پہلے کہتا ذرا آئے کہیں سے تو آئے تاکہ ہماری جان چھوٹے، قرضہ اترے۔ ہر بندے کا یہی حال ہے، لیکن انہوں نے کس قدر اخلاص سے کہا کہ حرام تو درکنار، مشکوک مال بھی نہیں لگنا چاہیے، اور اگر تعمیر پوری نہ ہو سکی تو خیر ہے، لیکن پیسہ مشکوک نہیں لگنا چاہیے کعبۃ اللہ میں۔ لیکن کفر و شرک کی وجہ سے اتنا اونچا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ اصل ایمان ہے، ایمان نہیں ہوگا تو کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا کعبہ کو بنانا اور حلال پیسوں سے بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک دفعہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو شہید کروں، گراؤں اور حتیم بھی اس کے اندر شامل کر دوں، لیکن چونکہ لوگ نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ عجیب لوگ ہیں، اپنا کعبہ بھی گرا رہے ہیں، تو ایویں ہی خواہ مخواہ ایک لوگوں کے اندر ٹینشن اور خیالات پیدا ہوں گے، لہذا میں رہنے دیتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو گرا کر حتیم شامل کرنا تھا، جو کہ غلط نہیں، عین ہی درست کام تھا، کیونکہ حتیم کعبے کا حصہ تھا، لیکن اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گرایا کہ فتنہ ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں مسجد پوری کی پوری اسلام آباد میں راتوں رات گرا دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں دوبارہ تعمیر کرنا ہے اور گویا کہ مسجد کو، کعبہ کو وسیع کرنا ہے، لیکن اس لیے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو اس فتنے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بھی نہیں کیا، اور نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور شہر کا نام اسلام آباد، اور راتوں رات مسجد اٹھائی اور گئی جناب، جان چھڑائی، پودے لگا دیے۔ یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ بات سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انہوں نے کہا بھی اب تو ماشاءاللہ مسلمان، اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، وہ دور نہیں ہے، نئے نئے لوگ نہیں رہے، سب کو پتہ ہے، تو حضور کا ارشاد بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ حتیم شامل ہو جائے، تو چلو جناب دوبارہ شامل کر لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کعبہ کو شہید کیا اور حتیم بھی شامل کر کے دوبارہ تعمیر فرما دی۔ اس کے بعد عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے کہا عبداللہ بن زبیر کون ہوتے ہیں کہ جناب وہ نبی پاک کے دور میں حتیم باہر تھا اور انہوں نے جناب دوبارہ حتیم شامل کر دیا، دوبارہ گراؤ اور حتیم کو باہر نکالو۔ تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ گرایا اور حتیم کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد کئی اور بادشاہوں نے چاہا کہ حجاج کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، عبداللہ بن زبیر کی بات ٹھیک تھی، لیکن علماء نے منع کیا کہ اس طرح تو کعبہ کھلونا بن جائے گا، ایک بادشاہ آئے گا وہ گرائے گا اور دوسرا آ کے بنائے گا، بس اب اس کو اسی طرح ہی رہنے دیجئے۔ آپ بادشاہوں میں سے جو اس کا خدمت کرنا چاہتا ہے اس کی تزیین کر دے، کام کاج کروا دے، لیکن کعبہ اب اسی تعمیر پر رہے گا، چنانچہ آج بھی حتیم باہر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہاں حدیث پاک میں آتا ہے
ایک حبشی چھوٹی پنڈلیوں والا وہ بدنصیب قرب قیامت کعبے کو گرائے گا، اور اس کے بعد سمجھو کہ پھر دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، حرمت والے گھر کعبہ کو اللہ نے گویا کہ لوگوں کے قائم رہنے کی ایک نشانی مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام، اور پھر یہ دعا کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا کوئی بھی اچھا عمل کر کے دعا کرنی چاہیے، ہاں اس پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ جناب مثال کے طور پہ بھی ہمارا درس ختم ہوگا ہم دعا کرتے ہیں، بیان ختم ہوتا ہے علماء دعا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو بے شک جائے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرنے دعا اچھا عمل ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اس کے بعد دعا کریں یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، اور بنا تو ہم دونوں کو فرما بردار، مسلمین دو فرما بردار، لکا اپنے لیے، یا اللہ ہم دونوں تیرے لیے فرما بردار بن جائیں، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو جو فرما برداری کرنے والے ہو تیرے لیے، یا اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ صرف مسجد بنا کے، کئی لوگ مسجد بنا دے نماز بالکل کوئی نہیں پڑھی، اور جناب مسجد کے متولی ہیں نماز کو نہیں پڑھتے، مسجد میں کہیں عید والے دن آ گئے تو آ گئے، کبھی کبھی جمعے والے دن آ گئے، لیکن مسجد کا جناب یہی صدر صاحب یہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سورہ انفال میں، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کا متولی اور مسجد کا نگران تقوی والا ہو، نمازی آدمی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تقوی والا کہاں ہوگا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو شرک کرنے والے ہوں ان کا کیا کام ہے مسجد میں کھڑپینچیاں کرنے کا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اس کے بعد دعا کیا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، یہ نہیں کہ مسجد بنائی اور پھر عید والے دن مسجد میں آئیں گے، ایسا آدمی جو ہے وہ نہیں، مسجد کے اندر بنانے کے بعد مسجد کو آباد بھی کرنا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی لیکن نمازی کوئی نہ بن سکا، تو اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بھی بنائے اور صحیح معنی میں اپنا فرما بردار بنائے۔ زور سے آمین کہیں جی۔ آگے فرمایا جی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ میں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، مناسک حج، مناسک جی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت، ایک جماعت جو تیری فرما برداری کرنے والے ہو، اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ چونکہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ ہے، اور اولاد کے لیے دعائیں کریں، والدین اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اولاد کے لیے جب دعا کرتے ہیں نا جی، اس وقت بھی یہ دعا ہو کہ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، صرف اولاد نہیں، جیسے پہلے کئی دفعہ آپ کو مثال سنائی، ایک بندہ دعا کرتا تھا یا اللہ اولاد نہیں ہے، یا اللہ تو نے جانوروں کو بھی دیے ہیں مجھے بھی دے دے، اے اللہ تو نے درندوں کو دیے مجھے بھی دے دے، سانپ بچھوؤں کو دیے مجھے بھی دے دے۔ وہ پتر جم پیا، بیٹا پیدا ہوا، اس نے مصیبت بنا دی اس کی، پھر کہتا ہے یا اللہ میں نے تو اسے مانگا تھا بیٹا، یہ تو مصیبت بن گئی۔ دوستوں نے بتایا یا بزرگوں نے بتایا وہ اللہ کے بندے تو نے اللہ سے بندہ مانگے نہیں، جانور مانگتا رہا کہ یا اللہ جانوروں کو دیے ایک مجھے بھی دے دے، بچھوؤں کو دیے ایک سانپ کا بچہ مجھے بھی دے دے، تو اللہ نے دے دیا۔ صرف اولاد نہیں، اولاد نیک چاہیے، فرما بردار چاہیے۔
انبیاء کی دعائیں دیکھیں نا، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں مناسک سکھا، مناسک حج، ارکان حج، عبادت کے طریقے، حج کے لیے اللہ ہم سب کو بار بار قبول فرمائے۔ احرام باندھیں گے، طواف کریں گے اور وقوف عرفہ، یہ 3 فرض ہیں حج کے، باقی احکامات ساتھ سیکھیں گے۔ بہرحال یہ مناسک بھی، یا اللہ کعبہ تو بن گیا ہے، اب اس کا طواف کیسے کرنا ہے، اب اس کو آباد کیسے کرنا ہے، طواف شروع کہاں سے ہوگا، یہ سارے طریقے یا اللہ میں تو سکھا دے۔ وتب علینا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد ایک دعا تو یہ مانگی جو ابھی ہم نے پڑھ لی ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اور دوسری دعا ہم انشاءاللہ جو مقصودی ہے وہ کل پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا، وہ دونوں کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور بنا ہمیں 2 فرما بردار اپنے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو جو فرما برداری کرنے والے ہو تیرے لیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھا، ہمیں دکھا، یعنی ہمیں سکھا ہمارے مناسک یعنی عبادت کے طور طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا